گئے، بات زیادہ پڑھنے کا خطرہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، باہر تشریف لائے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ پکار تو جاہلیت والی ہے کہ جو مہاجر ہے وہ مہاجر کی مدد کرے گا، بس غلطی جس کی بھی ہو۔ جو انصار ہیں وہ انصار کی مدد کریں گے، غلطی جس کی بھی ہو۔ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ قومیت ہوتی ہے۔ قومیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری قوم کا ہے، بس میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، وہ حق پر ہے وہ غلطی پر ہے۔ اور عربی میں اس کو عصبیت کہتے ہیں، اور فرمایا جس کے دل میں عصبیت ہوگی تو جنت میں نہیں جائے گی۔ یعنی جس جہاں دو بندوں کا اختلاف ہو جائے، کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق والے، وہ چاہے میری قوم کا ہے چاہے مخالف قوم کا ہے، اپنا ہے پرایا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جو میری قوم کا ہے بس میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے چاہے غلطی جس کی بھی ہو۔ یہ تو عصبیت ہے۔ تو یہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور بات رفع دفع بھی ہو گئی، صلح صفائی بھی ہو گئی۔ لڑائی کے جو بھی نقصانات تھے آثار تھے وہ سب اللہ نے فضل فرمایا ختم ہو گئے۔ اس جو قافلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا، اس قافلے میں وہ عبداللہ بن ابی منافق بھی شامل تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ آج لڑائی ہونے لگی تھی اور اس عنوان پر ہونے لگی تھی، ادھر مہاجر ادھر انصار، مہاجروں کی انصار کے ساتھ لڑائی ہونے لگی تھی۔ مہاجر کون ہے؟ جو باہر سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ انصار کون ہے؟ جو شروع سے مدینہ منورہ کی رہائشی تھی۔ تو مہاجرین کو پناہ کس نے دی؟ انصار نے، انصار نے پناہ دی۔ تو وہ عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا، اچھا ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کو ٹھکانے دیے، ہم نے ان کو روٹیاں دی، آج یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، ہماری روٹیوں پہ پڑ گئی، آج ہمارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم خیر خیریت سے مدینے واپس پہنچ گئے، ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں۔ عزت والے کون؟ انصار۔ ذلیل کون؟ مہاجرین۔ اب جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو باہر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکے سے تشریف لائے، تو آپ بھی تو مہاجر ہیں۔ تو اس جملے کی زد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ کتنی بدبودار بات کہی، غلط بات کہی، کفریہ کلمہ کا۔ تو ایک نوجوان صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انصار میں سے تھے۔ انہوں نے یہ جملہ سنا تو ان سے برداشت نہ ہوا کہ یہ خبیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابہ کو ذلیل کہے، یہ خود ذلیل ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ یا رسول اللہ، اس طرح اس بدبخت نے آپ کو بھی اور سارے مہاجر حضرات کو آج ذلیل کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اس عبداللہ بن ابی منافق کو کہ بھی تو نے جملہ کہا ہے۔ وہ مکر گیا، قسم کھا کر مکر گیا، اللہ کی قسم میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اب گواہ تو تھا کوئی نہیں، اسی نے اقرار کرنا تھا، وہ مکر گیا اور قسم بھی کھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اسی پر اعتماد کرنا تھا، چلو ٹھیک ہے بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب جو جھوٹا تھا وہ سچا بن گیا اور جس بیچارے نے سچ بولا تھا وہ جھوٹا ہو گیا۔ اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ ملامت کریں، اب دیکھ تو جھوٹا بن گیا جو
جھوٹا تھا وہ قسم کھا کر سچا ہو گیا، تجھے کیا ضرورت ہے شکایت لگانے کی؟ اس خبیث نے کہا بھی تھا تو چپ کر جاتا۔ اب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روئے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا ثابت ہو گیا، آپ کو کبھی بھی میرے اوپر اعتماد نہیں رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے جھوٹ بولا تھا فلاں موقع پر، وہ بیچارے پریشان۔ اللہ نے سورۃ منافقین اتار دی اور اس کا جھوٹا ہونا اور صحابی کا سچا ہونا کھول دیا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ یہ خبیث کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ کہاں انہوں نے؟ اب اللہ نے جھوٹے کو جھوٹا کر دیا اور سچے کو سچا کر دیا۔ یہ واقعہ جب ہوا نا، اللہ کی طرف سے بھی گواہی آ گئی۔ حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس خبیث کی گردن اڑا دو، عبداللہ بن ابی منافق۔ اب تو اللہ نے بتا دیا کہ اس نے خبیث نے بکواس کی ہے۔ فرمایا عمر اوپر سے کلمہ تو پڑھتا ہے نا، لوگوں میں تو مشہور یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کروا دی، چھوڑ دے۔ حضرت عمر چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ مخلص صحابی تھے۔ بیٹا آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے علم میں نہیں تھا، حضرت عمر بھی آئے۔ میں جو قصہ اثر سنانا چاہتا تھا وہ یہ، بیٹا آ گیا، کہتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابے نے بکواس کی ہے، آپ کو ذلیل کہا ہے، سارے صحابہ کو ذلیل کہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اپنے ابے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں، قتل کر دوں، اور اس خبیث کو مار دے گا تو شاید میرے دل میں باپ ہونے کی وجہ سے غصہ آ جائے کہ اس نے میرے ابے کو کیوں مارا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس خبیث کو میں آپ ہی قتل کر دوں، مجھے اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی فرمایا کہ یہ اوپر سے تو مسلمان ظاہر ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کروا دی، اس لیے چھوڑ دو اس کو۔ خیر سے واپسی شروع ہو گئی، سفر مکمل ہوا، مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، مدینہ میں داخل ہونا تھا تو یہ بیٹا کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ۔ باپ کا نام بھی کیا ہے؟ بیٹا اپنے ابے کی سواری کے آگے آ گیا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، جو بھی تھا، اس کی رسی پکڑ لی، سواری کی رسی پکڑ کے کھڑا ہو گیا بیٹا، اور اس نے کہا ابا تو نے وہاں بکواس کی تھی کہ ہم عزت والے ہیں، یہ ذلیل ہیں، ہم جا کر مدینے سے نکال دیں گے، جب تک تو یہاں خود اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ عزت والے ہیں میں ذلیل ہوں، اس وقت تک میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، نہیں تو اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ عزت والے ہیں، یہ کہے اپنی زبان سے، اپنے آپ کو ذلیل کہے پھر جانے دوں گا، نہیں تجھے شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے میری طرف۔ یہ ہے غیرت ایمان۔ اب وہ شور مچائے، دیکھو جی میرا بیٹا گستاخ ہو گیا جی، میرے سامنے بولتا ہے جی، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اس نے کہا ابا جو ہو جائے، ایمان ایمان ہے، اس لیے آج اگر میرے دل میں غیرت نہیں ہے تو میرا ایمان نہیں ہے۔ اپنی زبان سے جب تک نہیں کہے گا کہ وہ عزت والے ہیں میں ذلیل ہوں، میں تجھے شہر میں نہیں داخل ہونے دوں گا، تجھے نکال دوں گا اپنے مدینے سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ عبداللہ نے اس طرح سے آج اپنے باپ کا راستہ روک دیا، وہ شہر میں نہیں آنے دے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا عبداللہ چھوڑ دے، اس کو جانے دے۔ تو عبداللہ نے پھر اپنے ابے کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی تعمیل، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت میں غیرت بھی ہوتی ہے۔ غیرت کا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی برداشت، یہ سچے نبی ہونے کی
بڑی دلیل، کسی بھی مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار بھی مسلمان کیوں نہ ہو، سنا ہے مجھے اب نام نہیں یاد، وہ ایک بڑا شاعر تھا، بہت معروف شاعر تھا، بڑے بڑے شعراء میں سے، تو شراب پیتا تھا اور کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لو اس کے سامنے تو اس کی کوئی نہ کوئی توہین میں لفظ کہہ لیتا تھا کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ بھی ایسا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو جو اس کے ساتھی تھے وہ غیر مسلم بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج ایک تو ویسے اس کا مزاج ہے کہ ہر بندے پر تنقید کرتے ہیں، پھر آج ہے بھی نشے میں شراب میں، آج اس کا ایمان چھیننے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ ایک